السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ہم پہلا ایپیسوڈ ہے ہمارا سب رنگ چینل کا، تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے لے کر۔ تو آج ہمارا ٹاپک مہمان ہے معروف شاعر اور معروف شخصیت مدینہ منورہ میں مقیم ہے، تو ویلکم کہتے ہیں سر۔ جی شکریہ۔ اچھا سر، آج ہم ٹاپک میں بات کرتے ہیں جو آج کل جو مسائل ہے سمندر پاکستانیوں کے معاملات جو پاکستان ووٹ کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ کہاں تک یہ معاملات پہنچ گئے، اور کافی عرصے سے کچھ 20-25 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو پاکستانی اوورسیز ہیں مختلف ممالک میں، جیسا مثلا سعودی عربیہ میں کچھ 25 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں، یو اے میں ہے، قطر میں، مختلف عربی ممالک میں۔ تو سر اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کر دیں تو ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یوسف بلوچ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بہت اچھے ٹاپک کا انتخاب کیا، اور ہم بھی اپنا یہ ویلاگ جو شروع کر رہے ہیں صبرم کے حوالے سے، ہمارا چینل، تو اس میں انشاءاللہ مختلف ٹاپک اسی طرح آتے رہیں گے۔ جی، تو آپ کا سوال یہ ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اور ہماری حکومتوں کی کیا پالیسی ہے۔ جی، تو اس بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ جو ہے نا آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جی، کہ ہمارے ہاں جو کیلکولیشن ہے سمندر پار پاکستانیوں کی، وہ تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 90 لاکھ لوگ جو ہے نا وہ تقریباً مقیم ہیں دنیا میں۔ 90 لاکھ، جی 90 لاکھ پاکستانیوں میں سے جو ہے جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ان کے 90 لاکھ ووٹ ہیں، جی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم اس کی کلاسیفیکیشن کریں جی، تو میرے خیال میں کہ جو ووٹوں کی تعداد ہے جی، پاکستانیوں کی، پاک بانوں کی، جی، وہ بہت کم ہو جائے گی 90 لاکھ سے۔ 90 لاکھ سے، جی، یعنی یہ تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ 15 سے 20 لاکھ ووٹ ہوں گے۔ اچھا، جی، اس کی بنیادی وجوہات ہیں، مثال کے طور پر کہ تقریباً 30 سے 35% تو وہ لوگ ہیں کہ جو بچے ہیں یا جن کے ووٹ درج نہیں ہیں، پھر ان میں وہ لوگ ہیں جو پاکستان گئے نہیں، ان کا ووٹ درج نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پاس جو نیشنلٹی ہے پاکستان کی، وہ نیشنلٹی ختم کر چکے ہیں۔ جی، تو اس طرح کر کے اگر ہم ان کی باقی کاؤنٹنگ کریں جن کے ووٹ کا اندراج بھی نہیں ہے، جی، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ کا تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ جی، اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب اس گورنمنٹ نے یعنی سابقہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ترمیم پاس کی کہ بھئی جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نیٹ کے ذریعے دیا جائے گا، جی، تو اس کے اوپر بھی ان کی ایک تو کیلکولیشن بھی ان کی درست نہیں تھی کہ ووٹر کتنی ہے باہر۔ جی، دوسری بات ہے کہ یعنی لوگ جب پاکستان میں ووٹ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً کوئی 30 سے 40% ہوتا ہے، تو یہاں پہ پھر کتنے لوگ ووٹ دیں گے؟ یہاں پہ تو لوگوں کے مسائل بھی ہیں، ان کے مسائل کئی طرح کے مسائل ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہے کہ جب ہم اگر ان کے ووٹوں کو یعنی ووٹ کے طریقہ کار پہ بحث کرتے ہیں، جی، تو طریقہ کار میں بھی بہت بڑا ابہام ہے، اور اس میں یہ ابہام موجود ہے کہ جب وہ کوئی بندہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ ڈالے گا تو آپ کے ووٹ کے حق کو کوئی اور بندہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے ہینگ کے ذریعے سے۔ جی۔ اور دوسرا آپ کا مطلب کارڈ یوز کر کے، آپ کا ووٹ نمبر یوز کر کے، پتہ نہیں وہ کس کو، کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ کسی اور کے نام پہ ووٹ وہ کسی اور کو دینا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی جو وہاں پہ جو حلقے ہیں ووٹ کے، جو
سب سے بڑا سیریس پرابلم ہے پاکستان میں. پاکستان میں. مثلاً ایک آدمی رہتا ہے رحیم یار خان میں، ٹھیک ہے. وہ وہاں کا ایک امیدوار ہے، وہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے آتا ہے، خود چل کے آتا ہے. خود چل کے آتا ہے. اب اس کو اس کی جو یہاں پہ کانسٹیچوئنسی ہے یا ووٹ کا ایریا ہے وہ 200 کے قریب ملک ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے. اس کا ایک ووٹر سعودی عرب میں ہے، اس کے 10 ووٹر دبئی میں ہے، اس کے جو ہے نا 25 ووٹر جاپان میں ہیں. تو وہ اتنی بڑے دنیا پوری کے حلقے کو کس طرح ان سے مطلب وہ ووٹ اپنے لیے رابطہ جی مسئلہ جی کرنے کا. یہ بھی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے یہ ملنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے سمندر پار پاکستانیوں سے کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. مثلا عدالت میں ہمارا جب کیس جاتا ہے یا اس وقت بھی کیس لگے ہوئے ہیں تو سمندر پار پاکستانیوں کو بھی پوچھا جائے کہ بھئی یہ لوگ جو آپ کے ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے تو اپنے مفادات ہیں، وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں پارٹیوں کے، آپ کی کیا مشکلات ہیں. آپ کا مقصد جو اوورسیز پاکستانیوں کے باہر بیرون ملکوں میں کیا مسائل ہیں؟ کیا مسائل ہے ان سے پوچھیں بھئی آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے. اچھا. تو یہ سوال ہے، جب تک ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جی. اور نہ اس کا وہ جو کچھ ہوگا بھی تو اس کے نتائج ہم تک نہیں پہنچے گے. ٹھیک ہے. اچھا شعیب بھائی، اب سر آپ نے ایک بات کہہ دیا تھا جو ووٹ کے اوورسیز کے حوالے سے، ایک اس سے جو بہترین حل نہیں ہے کہ اگر جیسا آپ نے مجھے اندازہ کچھ کافی سالوں سے پہلے میں بھی آپ کے ساتھ تھا، آپ نے صدر محمود صاحب کو اللہ اس کو جنت نصیب کرے ایک تجویز آپ نے دے دیا تھا کہ اوورسیز کی نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے حوالے سے آپ نے ایک دے دیا تھا کہ اس سے آؤٹ ووٹ کے حوالے سے اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ اسمبلی کے اندر کوئی نمائندہ دیکھ لوں جو اوورسیز کے لیے نمائندہ بن لے وہاں پہ. جی یہ ہمارا اصل میں ایک دیرینہ قسم کا مطالبہ رہا ہے سمندر پار پاکستانیوں کا، اور ہمیں تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں مختلف ممالک کے لوگوں سے ملتے ہوئے. تو اس میں ہمیں جو صورتحال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ تجویز یعنی کچھ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آئی ہے جی کہ اس کی بجائے کہ ہم ان سے ووٹ لیں اور ان کو بھول جائیں. وہ تو پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ جو ہے نا وہ آپ کو آپ کے دروازے پہ امیدوار آ جاتا ہے، جب آپ سے ووٹ لے جاتا ہے تو وہ 5 سال آپ کو ملتا بھی نہیں. بے شک. تو یہاں پہ ان کے مسائل یہ ہیں کہ جس طرح کے آپ کے سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل ہیں تو مختلف آپ دنیا کو مختلف حلقوں میں جو ہے نا ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. مثلا امریکہ کو آپ لے لیں، اس میں شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ ہے، اسی طرح یورپ ہے، اسی طرح وسطی ایشیا ہے، مڈل ایسٹ ہے، عرب ممالک آ جاتے ہیں، اسی طرح افریقہ ہے، اسی طرح جس کو ہم فار ایسٹ کہتے ہیں، مشرق بعید اور چائنا وغیرہ ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح خواتین کو یا دوسروں کو متناسب نمائندگی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر دی ہے، آپ نے ہر پارٹی جو بھی اقتدار میں آئے بے شک ان کے پارلیمنٹ میں ووٹ شمار کریں یا نہ کریں تاکہ وہاں پہ سیاسی تنازع پیدا نہ ہو، لیکن حکمران جماعت کو یہ اختیار ہو کہ یہاں سے باقاعدہ طور پہ نمائندے پارلیمنٹ کے اندر رکھے اور انہی میں سے سمندر پاکستانیوں کی وزارت دے. آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ اگر تو یہ کام کیا جائے تو پاکستان میں یہ ہوگا کہ جو مختلف ملکوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہاں سے وہ تجارت آپ کے لیے لا سکتے ہیں، وہاں سے بزنس لا سکتے ہیں، انویسٹر لا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ملکوں کے لوگوں کے جہاں رہتے ہیں ان کی نفسیات سے باخبر ہے. بے شک. تو وہ ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے اگر لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی دی جائے اور ان کو، تاکہ پھر یہ اپنے مسائل بھی پاکستان کے اندر خود حل کریں، نہ کہ یہ دوسروں کے پیچھے چلتے پھریں. سر شعیب بھائی، سر آپ کو ماشاءاللہ تقریباً 86 سے مقیم ہے سعودی عربیہ میں. ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھی مسائل اکثر جو آپ نے اوورسیز کے مسائلوں کو کیا یعنی جو مین مسائل اوورسیز کے پاکستانیوں کے لیے کیا مسائل پیش آتا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہم مدینہ رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلے دنوں میں اس کے صرف آپ کو اس کے نتائج کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے سامنے، یعنی یہ بات میں کسی پارٹی کے اگینسٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ہم نے یہ کوشش کی کہ باہر کے لوگوں کو ہم ووٹ کا حق دے رہے ہیں
تو اس کا پھر یہ ہے کہ یہ باہر کی دنیا میں جب آپ نے یہ سیاسی میدان لگانے کی سوچا، تو پھر چند دنوں پہلے آپ کو سیاسی کارکنوں نے مقدس ترین جگہ پہ کیا اپنا جو ہے نا اپنا ریئیکشن پیش کیا، یہ آپ تھوڑی سی اس کی آپ نے جھلک دیکھ لی. جی یہ ہمارے میٹرز نہیں ہیں. ہمارے مسائل میں یہ ہے تقریباً کوئی 6-7 قسم کے مسائل ہیں. بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں مسائل تاکہ ان کے تک ساتھ پہنچے. حل. ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو اس کو تقسیم، پہلے تو تقسیم کریں تعلیم کے ہاں صحت کے حوالے سے. جی مثلا جی اس میں اس کو دیکھیں ایسے- اگر ہم اگر اس کی کلاسیفیکیشن کریں جی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے وہاں سے آتے ہیں، سب سے پہلے اس کو ہم اگر 1 بائی 1 لیں تو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گی ہماری انشورنس. ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ کی ٹرانزیکشن آئے گی، آپ کی آپ نے بینکوں میں کس طرح آپ نے اس کے لیے آپ کو کیا سہولت چاہیے. آپ کے پلاٹوں پہ پاکستان میں وہاں پہ قبضے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں پہ کس طرح آپ کی پراپرٹی پہ لوگ قابض ہو جاتے ہیں، آپ کو کس طرح وہاں پہ ڈیفینس چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں وہ کیا چاہیے ہیلتھ کے حوالے ہیلتھ کے حوالے سے. اسی طرح جتنی چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں میں ان کو اگر ان کو تھوڑا سا الابریٹ کروں، تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک درینہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ایک او پی ایف بینک بنانے دیا جائے جس کے یہ مالک ہوں، جس میں یہ اپنے سرمایہ اور دنیا سے اور مختلف لوگوں کا سرمایہ وہاں پر لے کر آئیں اور وہ فارن کرنسی میں ان کے نام پہ موجود ہو. یہ بینک ان کے ریزرو رکھے، ان کے جب وہ واپس آئیں تو ان کو قرضے دیں، ان کو مختلف چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ مطلب وہ کرائے، ان کو مختلف پروگرام وہاں پہ متعارف کروائے. ٹھیک ہے. اسی طرح انشورنس ہے تو وہ ان کو انشورنس بھی دے، جو لوگوں کو جب وہ واپس آتے ہیں ان کا کوئی حادثہ ہو کوئی تو وہ بینک جو ہے جس کا بھی اکاؤنٹ ہو وہ انشورڈ بھی ہو اس بینک سے. بے شک. اسی طرح بچوں کے تعلیم کے حوالے سے جو ہمارے دیگر مسائل ہیں اس میں جو اوورسیز پاکستانیوں کا وزارت کا جو بورڈ ہے اس کے اندر سمندر پار پاکستانیوں کو نمائندگی ہونی چاہیے. وہ سالانہ طور پہ وہاں پہ ایک کنونشن ہال ہو جہاں پہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو وہاں بلائیں، وہاں پہ مختلف تاجروں کو بھی بلایا جاتا رہے، وہ مستقل چلتا رہے پورا سال پارلیمان کی طرح. جی سمندر پار پاکستانیوں کا وہ ایک پارلیمان کی طرح ہو. اس میں یہ ہو کہ جو لوگ بھی باہر سے وہ لائیں وہ سیمینار کریں، وہاں پہ تاجروں کو دعوت دیں، لوگ آ کر ان کو بتائیں کہ یا کیا مواقع ہیں. اس میں باہر کے لوگ بھی آئیں اور اپنے پاکستانی بھی جی آ کر وہاں پہ سرمایہ کاری کریں جی تاکہ پاکستان کے اندر ایک صنعتی انقلاب آئے. پاکستان میں کے اندر فارن فنڈنگز آئیں، مطلب وہاں پہ باہر سے لوگ پیسہ لے کر آئیں، اپنا لے کر آئیں. مطلب جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ سعودی عرب سے کوئی جانا چاہتا ہے، اب جب ہم وہ یہاں پہ ویزا لینے کے پروسیس سے گزرتا ہے کوئی سعودی، ہم نے اتنی ہرڈلز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ یہیں سے بھاگ جاتا ہے، پھر آگے اس کو پتہ نہیں ہے. ہم ان کو اگر کسی بات پہ قائل بھی کریں تو ہمارا آگے سے کوئی واقف نہیں ہے، ہم کس طرح جا کے ان کو گرانٹ فراہم کریں. تو وہاں پر ان کو پورا جو ہے نا باقاعدہ طور پہ ان کو آپ مقامی سیاست میں ملوث نہ کریں. پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک کنونشن بلایا اوورسیز پاکستانیوں کا، وہ آئے اپنے مسائل لے کر اور وہاں پہ جو جو سیاسی قیادت تھی، حکمران قیادت، وہ دوسرے لوگوں کو وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ گالم گلوچ اور اس طرح کی سیاست کرتی رہی، ان کے سامنے ان کو بتاتی رہی کہ بھئی یہ ہے اور وہ ہے اور فلان ہے. بھئی وہ لوگ آئے ہیں اپنے مسائل لے کر، ان سے کسی سے کھڑے ہو کے ان سے نہیں پوچھا گیا کہ تمہارے مسائل کیا ہیں. جب آپ ان سے جو مریض ہے اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری مرض کیا ہے اور اس کا علاج شروع کر دیتے ہو تو اس کو افاقہ کیسے ہوگا. بے شک. اچھا سر دوسرا بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک بات کہہ دیا تھا جو بزنس کے حوالے سے جو اوورسیز کے، اکثر یہ اوورسیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں پہ کیا کیا کرنا چاہیے، مثلا بزنس کے حوالے سے میں کیا کروں، ان لوگوں کو اپنے وطن کے حوالے سے کوئی معلومات بھی نہیں ہے. یہ بھی اس میں اب چاہتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے تھوڑا سا روشنی ڈال دیں اور ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر لیں کس حوالے سے اس کا کیا جائے. یہ بہت بزنس کے حوالے بہت سے اچھا سوال ہے. میں اس کے بارے میں نے جو سابق صدر پاکستان مرحوم کو جو ایک تجویز دی تھی اس میں ان کو یہ کہا تھا کہ سر ایسا کریں آپ کہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے
ایک ٹی وی چینل ہمیں لانچ کرنے دیں پاکستان سے. ٹھیک ہے. اس میں اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس چینل کا وہ یہ ہوگا کہ وہ مختلف لوگوں کو بلا کر ان کے پروگرام نشر کرتا رہے گا، مختلف لوگوں کو وہاں پہ بلائے گا، اس پہ سوال جواب کی نشست ہوتی رہے گی پوری دنیا سے، اور اس طرح وہ سلسلہ جو ہے وہ ان کو رہنمائی بھی ملتی رہے گی، اور وہ اپنے مسائل لوگ وہیں سے بیٹھ کے پوچھتے بھی رہیں گے. اور یہ اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے کسی وقت یہ آپ کو کوئی پروجیکٹ دکھائے گا، کسی وقت کوئی پروجیکٹ دکھائے گا، کسی وقت کوئی دکھائے گا، تو آپ باہر بیٹھے ہوئے بھی فیصلہ کر سکیں گے کہ میرے پاس اتنی سرمایہ ہے اور میں اپنے وطن عزیز میں جا کر یہ کام کر سکتا ہوں. یہ ایک بہترین طریقہ ہے. سر ایک بات یہ سب کو پتہ ہے کہ اکثر یہ ہمارے جو جتنے پرائم منسٹر ہیں یا صدر ہیں، انہوں نے سب سے یہ عام پاکستانی گورنمنٹ یا سب یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے جو مین عمران خان صاحب نے آخری دفعہ بھی یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا جو باہر کے جو لوگ ہیں مقصد اوورسیز، یہ ہمارا مین سرمایہ کار ہے. یعنی ان مقصد یہ تھا کہ یہ جب وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں پاکستان جو ٹرانسفر کرانے کے لیے، اس میں یہ کہ پاکستان کی معیشت کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں پاکستانی اوورسیز کو کیا ملا ہے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ملا پاکستانی کو. دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ جو نشاندہی کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے جی، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ میرے نقطۂ نظر سے یعنی اس کو صرف اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں. جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سمندر پار پاکستانیوں کے اوپر پاکستانی کی معیشت کھڑی ہوئی ہے. صرف یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو چلا رہے ہیں. باہر کے جو لوگ ہیں، جو آپ نے ایک رقم کہہ دیا تھا 90 لاکھ یہ لوگ چلا رہے ہیں. اگر یہ اپنا سرمایہ بھیجنا بند کر دے پاکستان، اگلے لمحے دیوالیہ ہو جائے گا. آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ 1000 روپے کا چلا جائے گا. جی، چند منٹ میں ہو جائے گا. جی، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کے مخلص ہونے کی جو ہے نا سابق حکومت کی، یہ تو نہیں ہے. چلیں یہ جو حکمران ہے یہ تو ابھی نہ ان کو ٹائم ملا ہے اور ان کا ماضی بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس بندے کو، جس ممبر کو انہوں نے کھڈے لائن لگانا ہو اس کو سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت دے دیتے تھے. شیخ رشید سمندر پار پاکستانیوں کا وزیر رہا. میں نے اس کے ساتھ ڈیوٹی کی. کئی دفعہ اس کے وفد پاکستانیوں کو میں نے اس کو کہا کہ ملنا چاہتے ہیں، اس نے ملنے سے انکار کر دیا. یہ نواز شریف کے دور میں جب وزیر سمندر پار پاکستانی تھا، ابھی بھی کورٹ میں گیا ہوا ہے، اس کو خود پتہ نہیں ہے کسی چیز کا. اچھا اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. گورنر آپ کے سامنے ملاقات ہوئی چودھری سرور صاحب سے. چودھری سرور صاحب سے جب ہم نے مطالبہ رکھا کہ بھئی آپ نے سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کیوں نہیں لی، تو اس نے کہا کہ میں نواز شریف کو چھوڑ رہا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ جا رہا ہوں، وہ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ اتنی بڑے تجربہ کار کو جو پاکستان میں صنعتی انقلاب لا سکتا تھا، سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل سے باخبر تھا، ان کے سارے مسائل حل کر سکتا تھا، اس کو پھر بھی اس نے گورنر ہی لگایا. اس کو نہ پارلیمنٹ میں لے گیا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے سمندر پاکستان. وہ صرف لوگوں سے جذبات سے کھیل کر ان سے ووٹ لینا چاہتے ہیں. آپ کا مقصد عمران صاحب؟ جی جی جی. کیونکہ دیکھیں اگر تو وہ جب ان کے ساتھ تھا تو وہ گورنر تھا، جب اس کے پاس آیا تو یہ تو اس کو اس کے مقام پہ لے جاتا نا جو اس کی کوالٹی تھی. اچھا شعیب صاحب، آپ کے پاس کوئی رقم ہے کہ کتنے مثلا یعنی کوئی کتنا رقم ہے کہ جو پاکستانی ٹرانسفر کرواتے ہیں اس کے یعنی مہینے کے حوالے سے یا سال کے حوالے سے رقم، یعنی پیسے کتنے جو ہمارے؟ اس کے لیے میں تو کوئی فگر تو شاید دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہماری ایکسپورٹ امپورٹ کا جو توازن ہے جی، وہ سمندر پار پاکستانیوں نے قائم رکھا ہوا ہے، جو جتنے حد تک بھی ہے. جی، مثلا ہماری امپورٹ ہے 50 ارب ڈالر باہر سے ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری ایکسپورٹ ہے 20 ارب ڈالر. جی، تو وہ 20 ارب ڈالر بھی سمندر پار پاکستانی فراہم کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اس کے لیے میں آپ کو ان کو بے قدر کر دیا گیا ہے، ورنہ سمندر پار پاکستانی آپ جمع کریں ورلڈ بینک
IMF, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामिक बैंक, जी इन सब के अगर कर्जे जो पाकिस्तान को मिलते हैं वो जमा करें तो इससे भी ज्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो सालाना अपने मुल्क में ज़र मुबादला भेजते हैं। माशाल्लाह तबारक। जी तो बस अच्छा सर, अच्छा अपने तालीम के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, क्या क्या सहूलत है यहाँ से? जो पाकिस्तानी एसी के काफ़ी शिकायत आ चुके थे कि यहाँ पे जो मेन मेन मसला है जो तालीम के हवाले से, यहाँ से जो तालीम हासिल करके यहाँ से या दूसरे ममालिक से, अरब ममालिक से तालीम हासिल करके वहाँ पे चले जाते, वहाँ पे जो ओवरसीज़ की जो तलबा हैं उन लोगों को यहाँ इतनी सहूलतें नहीं मिलती। इसका वजह क्या है? मतलब जैसा आपके सामने है, देखिए इसके लिए ये है कि मैं ये जो मेन मसला है तालीम के हवाले से। तालीम के हवाले से मैं आपको याद करूं कि मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि समंदर पार पाकिस्तानियों से तो किसी को कोई 1% भी पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं है। ये लावारिस मखलूक है पाकिस्तान की। तालीम जो समंदर पार पाकिस्तानी है जी, इनके बच्चों के साथ जालिमाना सलूक किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा जो समंदर पार पाकिस्तान से जाता है उसको किसी तालीमी प्राइवेट इदारे में भी जाना पड़ता है या सरकारी इदारे में, तो मकामी तालिब इल्म से के मुकाबले में उससे दोहरी फीस ली जाती है, डबल फीस, इसकी बजाय कि उसको सहूलियात दी जाए, फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अच्छा दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ तालीम जो है, तालीम को देखें, इस वक्त यूरोप का जो बच्चा है वो डॉक्टर नहीं बन रहा। हमारे पास हमारे जो अपने बच्चे हैं, हमारे यहाँ अगर हम दुनिया भर को ही डॉक्टर फराहम करना शुरू कर दें तो हम अपने ज़र मुबादला में अरबों डॉलर्स का इजाफा कर सकते हैं। चाइना है, चाइना में तकरीबन कोई 50 लाख बच्चे दुनिया से पढ़ने के लिए आते हैं मेडिकल में, हमारे बच्चे भी वहां पे जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ इतनी बेहतरीन दिमाग मौजूद है। इस शोबे में क्यों सरमायाकारी हुकूमत नहीं करने दे रही या इसको इतनी क्यों मुश्किल बनाया हुआ है कि हमारे बच्चे तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर ज़र मुबादला दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ जो पढ़ाने की सलाहियत है, जो हमारे मयार है हमारी तालीम का, वो इतनी बुलंद है कि वो किसी दूसरे मुल्क से काफ़ी बेहतर है अगर हम इसको इंडस्ट्री की सूरत में ले एजुकेशन को भी। सर मैंने ये भी आप सुना कि 1 लाखों के हिसाब से एक कुर्सी मिल रहा है अगर किसी कॉलेज में या जाते हैं, मसलन अगर बाहर के ओवरसीज के बच्चे मसलन। वो तो अंडर द टेबल जो आपको देने पड़ते हैं वो तो अलग है, मैं तो आपको फीसेस की बात कर रहा हूँ। वही फीस का बात कर रहा हूँ। जी फीस तो डबल है, फीस तो डबल। मसलन ऐसा है कि बाहर का जो ओवरसीज का बच्चा जो बच्चे हैं उसके लिए कि अब फर्जी बन गया कि यानी आप इतना ज्यादा डबल दे। जी ये एक तरह से जो है ना इन्होंने ये एक सिस्टम बना दिया है। तो आज हम अपने एपिसोड को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है फिर हम इसको आगे इस बात को यहीं से शुरू करेंगे। तो बहुत मेहरबानी, हम मशकूर है और गुजारिश है शायर शोएब करीम बख्श का। तो माशाल्लाह ये एपिसोड था सब्ज़ रंग की चैनल पे। तो इंशाल्लाह दोबारा हम मिलेंगे इंशाल्लाह और मुख्तलिफ टॉपिक में हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी सर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।